بالله من الشيطان الرجيم وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإنا واو سے اقسام میں کیا ہے؟ واو حرف. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. یہ عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے؟ یہ حروف غیر عاملہ میں سے. حروف غیر عاملہ جی. کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 16 قسمیں ہیں. 16 قسموں میں سے یہ کس قسم سے؟ یعنی یہ حروف عطف ہے. حروف عطف میں سے جی. واو عاطفہ. حروف عطف کتنے ہیں؟ حروف عطف 10 ہیں. کون کون سے ہیں؟ واو فا ثم حتی الی ام بل لیکن لا. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لا کن 10 ہوتے ہیں. جی. اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی حروف عطفہ دو جملوں کے درمیان داخل ہوتے ہیں اور ما بعد کو بھی ماقبل کے حکم میں کر دیتے ہیں. جو اس کا ماقبل ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جس کا ما بعد ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں. یعنی ما بعد کو یہ ماقبل کے حکم میں کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ جو حروف عطف ہیں دو جملوں کے درمیان داخل ہوتی ہیں جی. اور ما قبل کو ما بعد کے بعد کو ما قبل کے حکم میں کر دیں. جی. اس میں ابھی آپ نے غور نہیں کیا، جار کا جار پہ عطف ہوتا ہے، جار کا جار پہ عطف اور اسم کا اسم پہ عطف ہوتا ہے، اور فعل کا فعل پہ عطف. فعل پہ عطف ہوتا ہے. تو جب فعل کا فعل پر عطف ہوگا پھر ما بعد ما قبل کے حکم میں کیسے ہوگا؟ مثلا مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے کہ عالمہ زبیر و علامہ حافظ فضیل، اب یہ ما قبل کے حکم میں کیسے ہوا؟ جبکہ زبیر کی طرف علم کا حکم ہے اور فضیل کی طرف تعلیم کا حکم ہے، وہ تو الگ الگ حکم ہوئے، یہ ما قبل کے حکم میں کیسے ہوئے؟ جملے میں ایسا نہیں ہوتا، جملے میں تو والا کہ بولا کہ وہ اس کے حکم میں کیسے آ گیا؟ یہ تو ہونا کہ مفرد پہ عطف ہو، اس پہ ہو مفرد اسم کا اسم پہ عطف ہو اور پیچھے وہ کیا ہے وہ جملہ ہو. مثال کے طور پر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. جاء حکم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی. جاء، اور یہ حکم کس کی طرف منسوب ہے؟ نور کی طرف. نور کی طرف. شاپ نور کی طرف منسوب ہے. یہ تو ہو گیا ڈائریکٹ، اور نور معطوف ہے، ذرا معطوف ہے مطبوع ہے، تابع تو نہیں نا. جی. یہ ڈائریکٹ نسبت ہو رہی کم ہو رہا ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اب کتاب مبین کا عطف نور پہ ہے، فعل پہ تو نہیں نا، نہیں. تو نور کی طرف ڈائریکٹ حکم ہوا جاء کا. ٹھیک ہے، اب نور کے بعد واو آئی اور واو نے تابع کیا کس کو؟ کتاب کو. کس کے؟ نور کے. کس چیز میں؟ حکم میں. ڈائریکٹ حکم اس کی طرف نہیں. اب ہم کہیں گے یہاں معطوف علیہ کے حکم میں ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو زید قائم، مثال ویسے سمجھا رہا ہوں، یہ نہ کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھانے کے لیے. زید قائم
इमुन, आगे क्या थे वो अमरुन, इतने क्या थे, आगे क्या थे जालिसुन, तो ये भी जुमला है, ये भी क्या है जुमला, वो भी इब्तिदा और मुब्तदा और वो खबर, और ये भी मुब्तदा, इसका मतलब ये ताबी होने की वजह से इस पे राब है वाव के बाद, लेकिन जुमले का जुमले पे था पढ़, तो मुफरद में ऐसा हो रहा है। अब जार है, जार का जार पे क्या हो रहा है, अतफ हो रहा है, दोनों ही जा रहा है, उधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो कैसे हुक्म में हुआ, ठीक है ना। तो अब ये याद रखना है कि ये जो बात होती है इसमें होती है मुफरद में आती है कि फ़ेल जो है उसकी डायरेक्ट निस्बत मातूफ अलैह की तरफ हो रही है, लेकिन जो मातूफ है उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो जुमला नहीं है उधर, डायरेक्ट नहीं हो रही, बल्कि वाव के थ्रू हो रही है। इसलिए आम तौर पे बोला जाता है कि मातूफ मातूफ अलैह के हुक्म में होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हर जगह होता है। जैसे हम मिसाल दी जा नूर व किताब मुबीन, किताब मुबीन में जा का हुक्म तो आया, निस्बत आई, लेकिन डायरेक्ट नहीं आई, बल्कि नूर के ताबे होकर आई है। अगर नूर ना हो तो फिर आएगा तो किताब मुबीन नहीं, क्योंकि मतबू ही नहीं, तो जिसके इत्तिबा में इसको ये हुक्म मिलना था और इसके उसके ऊपर रफ़ा भी आना है, ज़ाहिर वो ताबे होने की वजह से है। फिर ये बताएं कि ये आपने वो उमूमी बात की थी कि जिस चीज़ की निस्बत मातूफ अलैह की तरफ हो रही हो उसकी निस्बत मातूफ की तरफ भी हो, ये दरीफ थी ना। तो ये मतलब नहीं था कि हर जगह ऐसे होगा, हर जगह ऐसे। ज़ैदुन क़ाइमुन की मिसाल दी, जा अज़ैदुन, ठीक है, और वहाँ जालसा ज़ैद आया अमर बैठा, अलग अलग हुक्म है, वो भी मुस्तकिल है वो भी मुस्तकिल है। तो अब कोई कहेगा तो फिर ये क्या आप कहते हैं मतूफ मतूफ है, कहा नहीं, बात समझो कि वाव किस लिए आती है, वो तारीफ किसकी हुई थी, मतूफ मसूला के हुक्म में होता है। अब आगे है वाव, यहाँ है फा, यहाँ सुम्मा, यहाँ हत्ता, इम्मा है, औ है, ला है, बल है, लाकिन है, इनके आगे इनकी भी तारीफें हैं। अतफ है तो अतफ तो वो भी है, अतफ होने में तो सारे बराबर हैं, अतफ होने में सारे बराबर हैं, इंसान होने में तो आप भी बराबर हो, आपकी भी की गधे की, और बशर होने में भी आप सारे बराबर हो, ठीक है। लेकिन आगे क्वालिटियाँ होती हैं, क्या होती हैं, ये तो नहीं कि आपको 3 बाजू लगी, ठीक है, क्वालिटी है उसके अंदर, देखने में तो सारे ही बशर हैं, ये तो मारिन को पड़ती है, बशर है। बशर में भी अल्लाह ने किसी को ऐसा बनाया है जैसे किसी को बनाया ही नहीं। मिट्टी में भी क्वालिटी है इसमें, लेकिन कोई बंदे का पुत्र हो तो उसे पता होना कि मिट्टी भी क्वालिटी होती है, इसमें मिट्टी में भी क्वालिटियाँ होती हैं कि उसकी ज़ात में भी सारी की मिट्टी एक जैसी नहीं है। अच्छा, एक हकीम से मेरी बात हो गई, इसे हकीम से, हकीम तो पता है गुमराह भी होती है, डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, सारे तो नहीं ना, गुमराह हकीम भी होते हैं, डॉक्टर भी, वो पढ़े नहीं होते, और इस्लाम दुश्मन भी होती हैं ऐसे। तो बात चल पड़ी, शहसद रहमतुल्लाह ने जो कहा था उसकी, कि शेर शहजाद रहमत फरमाते हैं कछाड़ के अंदर भूखा मर जाता है लेकिन कुत्ते का झूठा नहीं खाता, इतनी गैरत रखता है शेर। इन समझाने के लिए तुम बेगैरत हो गए हो, तुम किसके दस्तरखान पे बैठ के खाते हो, वो कुत्ते का नहीं खाता तो बदमज़हब का खाता, तो दीन बेच देता अपना। शहजाद अल्लाह के वली हैं, वलियों को पढ़े तो पता चलता वलियों में गैरत कितनी है। वो एक पीछे पूरा वाक़या था, आखिर में आपने ये ना है, क्योंकि आपको उन्होंने कहा था कि खत पड़ गया है तो खुसरे का दस्तरखान लगा हुआ है तो उधर से खा लेती है,
تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ والے نا صراحتاً بات نہیں کرتے، اگر اللہ والے حیا والے نہیں تو پھر کوئی ہے ہی بھی نہیں، بہت حیا والے ہوتے ہیں صوفی، کنایا میں بات کرتے ہیں، صراحتاً کم کرتے ہیں ایسی باتیں، کیونکہ ان کی زبان اتنی پکیدہ ہوتی ہے، دل کتنا پکیدہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں خسرا، ویسے تو خسرا برا نہیں نہ ہوتا، اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس نے کاروبار بنایا ہوا تھا۔ مثال آپ نے یوں دی کہ پل ہے نا، پل تو ہر کوئی گزرتا ہے، سمجھ رہی؟ تو وہ خسرا پل کی طرح تھا، تو کاروبار تھا اس کا، تو اس کا دسترخوان تھا، تو قحط بھی پڑا ہوا تھا، لیکن شیر شیر ہی ہوتے مصطفیٰ جان رحمت کی، تھوڑے میرے نہیں، ان کے۔ تو آپ کو جب کہا نا، تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا شیر کچھاڑ میں بھوکا مر جاتا ہے، پھر کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ تو وہ کیم بولا، کہنا ہے کہ وہ جغرافیہ میں دکھاتے ہیں، وہ دکھاندے نہیں، وہ تو اب سارا کچھ سامنے ہے نا، تو دکھاتے ہیں وہ کس نے مارا، اس کا کھا جائے گا، اس کا کھا جائے گا شیر ہے۔ تو میں نے کیونوں کی کیا، میں کو نسلی بھی ہوں دینے تو چار لتانا دیکھ کے کیا بس سارے کے جیسے ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ جاتا، یہ دو ٹانگوں والوں کو یہ سمجھتے ہیں ساری ایک ہوتی ہیں، کہ کمینے مٹی کے تو بنے ہو لیکن ساری ایک نہیں ہو، کوالٹیاں ہوتی ہیں، کوئی نسلی ہوتے ہیں، کوئی اصلی ہوتے ہیں، کوئی فصلی ہوتے ہیں، فصل کھانے کے لیے آ جاتے بٹیرے، بعد میں نظر بھی نہیں آتے، کوئی فصلی کوئی نسلی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو نا کیم چپ کرنا، میں نے کہا کیم جو تھا، تو میں نے کہا مٹی میں فرق نہیں، میں سیالکوٹ کی جو مٹی ہے اس کا اپنا خاصا ہے، تو جلور کی مٹی ہے۔ اب حکیم دوائی دیتا ہو کہ کہاں سے آیا یہ بندہ، اب نے وہاں سے آیا، اب اس کے مطابق اس نے اس کو دوائی دینی ہے۔ مجھے یاد ہے یہ تو میں اسلام آباد چلا گیا، ادھر میں بیمار ہو گیا اسلام آباد، ڈاکٹر کو گیا، تو آپ کو پتا ہے پھر نفسیاتی مریض بڑے ہوتے، اور پھر جو ممی ڈیڈی ان کو زیادہ مسئلہ بنتا، انہیں دیتے ہیں سونے کی گولیاں، آرام کریں گے۔ میں سیالکوٹ سے گیا تھا، اسے شاید پتہ نہیں کہ یہ سیالکوٹ، انہوں نے دوائی مجھے اسلام آباد کے جو رہنے والے ان کے مطابق دے دی، مجھے ہوش ہی نہ آئے، اسے سمجھا ادھر کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ڈوز دے دی، وہ ڈوز جو ہے نا تیز تھی، میں ادھر کا تھا، مجھے ہوش ہی نہ آئے کہ اس نے اس طرح کی دوائی دے دی۔ یعنی ڈاکٹر اور حکیم کا کام ہو کہ کہاں سے آیا ہے، ادھر کی ہوا، ادھر کی ماحول، گرمی، شدت، وہ سامنے رکھتے ہیں حکیم، پھر دوائی دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اس سے کہا نا حکیم کو یہ تو نسلی جی حکیم نے گل کی تھی، وہ دیکھا ہونا وہ نسلی نہیں ہونا، یہ تو شاید ساتھی نسلی کی بات کرتے پہ نہیں، اتنے بھی دیکھو کوئی ادھر دستان سے بیٹھا تھا، ادھر سے اگلا بلا کے کہتا ہے، کہتا نسلی نہیں ہوں، کیا کہتے ہیں، تو کیا وہ بشر نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کہنا تو سمجھے نہیں، نسلی نہیں بیٹھ دے، جس طرح کتا نہیں جھوٹا کھاتا اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بھی نہیں کھاتا، وہ نسلی، وہ کون نسلی۔ تو میں نے کہا مٹی کا فرق نہیں ہوتا، مثلا جو پاکستان میں شیر پیدا ہوا ہے اس کے اندر اور اثر ہوگا، تو جو انگریزوں کے یہاں پیدا ہوا ہے اس کا کوئی اثر ہوگا، جو خشکی میں پیدا ہوا، جو تری میں ہوا، جس سے مٹی یہاں کی لگی، اس مٹی کی خاصیت کیا ہے، تو جس کو وہاں کی لگی اس کی خاصیت کیا ہے، تو مٹی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تینوں کڑی مٹی لگی دی، ساڑھا نہیں بولتے جڑا آرام نہ بیٹھتا نہیں، کدی اتنے چھال مار کے اتنے، وہ کہنا کڑی مٹی لگی دی ہے تینوں جی آرام نہ بیٹھے نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے شیطان والی زیادہ لگ گئی ہے، تو اندر وہ اثر زیادہ ہے کہ شیطان نے مٹی پہ پاؤں رکھے ہیں، جس پہ زیادہ اثر ہے اس کو بھی زیادہ مٹی ملی ہے اسے شرارتوں کی، یہ پکی بات ہے۔ یہ جو کافر شیطان، ان کی مٹی پہ شیطان ہے، اس لیے یہ شیطان بن گئے ہیں، کام شیطانوں والے، تے جتے شیطان دا پاؤں نہیں پیا انہوں نے بچت ہو گئی، انہوں نے کرم ہو گیا، تو شیطان نے پاؤں لگائے، تو مٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب جو برطانیہ میں پیدا ہوا وہاں کی اسے مٹی لگی تو اس کا اور اثر ہوگا۔ اب یہاں سے سمجھو، یہاں
تو جنہیں وہ مٹی لگی جو مٹی آمنہ کے لال کو لگی، ان میں کس کا اثر ہوگا؟ کس کا؟ تو تاجدار صداقت اور سیدنا فاروق اعظم، یہ وہ دو ہستیاں ہیں انہیں وہی مٹی لگی ہے جو رسول اللہ کو لگی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ان کا روزہ وہیں ہے جہاں رسول اللہ کا ہے۔ تو جدھر روزہ ہوتا ہے، قبر ہوتی ہے، وہیں سے مٹی لی جاتی ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں میرے نزدیک ان دو ہستیوں کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہی ہے کہ یہ اس مٹی سے بنے ہیں جس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ بشریت بنایا گیا، وہ حصہ نصیب ہوا۔ تو اس سے آگے کون ہے؟ اب مٹیوں کی سمجھ آ گئی، تو انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس پہ مزید۔ پھر کیم جڑا ہے نا وہ سی سمجھو گمراہ، کیم صاحب چپ، کیم صاحب کیا ہو گئے؟ جب رب کا کرم ہوتا ہے نا پھر اس طرح چپ کرتے ہیں، کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیم تھا، وہ سمجھ گیا نثری میں بھی، اور یہ بھی سمجھ گیا مٹیوں کے اثر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تو اس کی کس ملک دا شعر دیکھے ہے، ٹھیک ہے، تو ہندوستان یا پاکستان دا دیکھ دا، پھر پتہ چلتا شعر نے ایتے ایک شعر ہے، ایتے علامہ غلام علامہ خاتم حسین رضوی صاحب بھی شعر صاحب، انہوں نے کوئی مٹی لگی دی تھی، تو ممتاز قادری صاحب بھی شعر صاحب، انہوں نے کوئی مٹی لگی دی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ کدھر دیکھے ہونا جنہوں تھوڑی دھوپ لگے تو مرجھا وہ رنگ ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس مٹی کا شعر دیکھا ہونا ہے انگریزاں دا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک مشتبی بھی ہوئی اور ایک علمی گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا۔